بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکوع اور سجدہ کی دعائیں۔ سبحان ربی العظیم ایک دعا ہم رکوع میں پڑھتے ہیں۔ پاک ہے میرا رب، عظمت والا رب، سبحانہ ہر عیب اور برائی سے پاک۔ 41 بار قرآن پاک میں یہ لفظ آئے ہیں جی سبحانہ کے۔ اور سبحان اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے۔ ربی میری پرورش کرنے والا، یعنی میرا رب، میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا۔ العظیم بڑائی اور طاقت کا مجموعہ۔ بڑائی اور طاقت جب ایک ہی ہستی میں جمع ہو جائے تو اس ہستی کو العظیم کہتے ہیں۔ 107 بار قرآن پاک میں آیا ہوا۔ عظم ہڈی سے نکلا ہے اور آپ کو معلوم ہے ہڈی کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ العظیم بڑائی اور طاقت کا مجموعہ۔ اس ذکر میں 4 باتیں ہیں، اس کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے۔ جب بھی آپ سبحان ربی العظیم کہیں نماز میں، رکوع میں، میرا رب پاک ہے ہر عیب اور کمی سے، وہ ظالم نہیں ہے، ناانصافی کرنے والا نہیں ہے، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کو نہ تھکن آتی ہے نہ نیند، وہ کمزور نہیں ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے، اس نے جو بھی حکم دیے ہیں ان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ میری زندگی میں جو امتحان والے حالات ہیں ان پر مجھ کو کوئی شکایت اپنے رب سے نہیں ہے۔ وہ رب ہے، ہماری پرورش کرتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، وہ ہمارے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے جسم کے اربوں خلیوں میں جو حرارے حرکت کرتے ہیں بغیر کسی توانائی کی مدد کے، وہ ہمیں پل پل آکسیجن کے ذریعے غذا کھلا رہا ہے۔ صرف کھانا ہی نہیں، ہمارے جسم کا نظام، ہاضمے کا نظام، خون کا نظام، تنفس کا نظام اور وغیرہ دوسرے نظام، سب کچھ وہی چلا رہا ہے۔ وہ میرا رب ہے، میرے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا ہے۔ اس پہلو کو اپنائیت سے کہنا ہے۔ مثلا جب ایک ماں اپنے بچے کے سامنے دوسروں سے کہتی ہے میرا بیٹا بہت اچھا ہے تو اس بات میں پیار جھلکتا ہے۔ تو آپ بھی کہیے میرا رب عظمت والا، پاک ہے وہ رب۔ وہ عظیم ہے، یعنی ایسی بڑائی والا کہ جس کو کوئی جھکا نہ سکے، کوئی اس پر دباؤ نہ ڈال سکے، ایسا عظیم۔ پھر ہم جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی۔ سمع یعنی سن لی، اللہ نے، لمن جس نے، لمن جس نے، لی من، لی کا مطلب کی یا لیے، جس نے من کا مطلب ہے، لمن اس کی جس نے، حمدہ تعریف کی، اس کی، حمدہ تعریف کی، اس کی۔ اب تصور کیجئے کہ اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والے کے لیے سننے کا خاص ذکر ہے، اس لیے ہم کو پورے شوق سے اس کی حمد کرنا چاہیے۔ ربنا ولک الحمد۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حمد کرنے کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے حمد کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، نہیں کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ حمد کرنے کا پورا فائدہ ہم کو ملتا ہے۔ ربنا ولک الحمد، ربنا ہماری پرورش کرنے والا، ہمارے جسموں کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا، ولکا اور لیے تیرے، تو اکیلا اس کا مستحق ہے، یعنی الحمد تمام تعریفیں اور شکر، الحمد ہر قسم کی تعریف اور شکر۔ ربنا کہتے ہوئے اس لفظ کے معنی ہی کو ذہن میں لائیں تو خود بخود ہمارے دل سے تعریف اور شکر کے کلمات نکلیں گے۔ حمد کے معنی ہیں تعریف اور شکر، دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں، تعریف بھی اور شکر بھی۔ پورے دل سے
کبھی شکر کے جذبے سے بھرپور، کبھی تعریف کے جذبات کے ساتھ حمد کیجیے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اس کے ساتھ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور دعا بھی پڑھتے تھے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، یعنی ملء السماوات آسمانوں کے بھرنے کے برابر۔ مل کا مطلب ہوتا ہے ملء بھر کر، السما سما آسمان، سماوات اس کی جمع ہے، وملء الارض وملء الارض اور زمین کے بھرنے کے برابر، ارض یعنی زمین، وملء ما اور بھر کر جو بینہما ان کے درمیان ہے، بین درمیان، ہما ان دونوں کے، وملء ما اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو شئتا تو چاہے اے اللہ، من شیئن کسی چیز میں سے، شیء اس کی جمع ہوتا ہے اشیاء، شیئن کسی چیز میں سے، بعد اس کے بعد۔ اس دعا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس ذکر کے الفاظ بہت ہی زبردست ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، جس میں آپ مسلسل آزمائشوں سے گزرتے رہے، اللہ کی راہ میں بے حد ستائے گئے، اور آپ کو کبھی بھی ایک کے بعد دوسرے وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نصیب نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف اس ذکر کے الفاظ کو دیکھیے، جس میں آپ نے اللہ کے شکر اور تعریف کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس کے قریب بھی کوئی انسانی کلام پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جدید تحقیقات کے مطابق اگر دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو انسان کو شکر یعنی گریٹیٹیوڈ سے بھرپور خیالات رکھنے ہوں گے۔ ایک غیر مسلم پروفیسر جو کہ سکسیس ٹرینر بھی ہے، اس نے یہ مشورہ دیا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت ہر چیز کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ اپنے جسم کو شکر کے پانی سے بھریے، گویا آپ کا جسم ذرہ ذرہ شکر میں تیر رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم الشان ذکر کو دیکھیے، جس میں آپ سارے آسمان، ساری زمین اور سب کچھ شکر سے بھر دینا چاہتے ہیں۔ آخری جملہ تو آپ کے شکر کے جذبات کی عظیم سطح کو بیان کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اے اللہ، زمین و آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر کر۔ گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر زمین و آسمان سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بھرنے کے برابر آپ کا شکر ادا کرتا۔ آپ نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی اس ذکر میں تعلیم دی ہے، اس کی دھول تک بھی آج کے کامیابی کے گرو سکسیس ٹرینرز پہنچ نہیں سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان ربی الاعلی ہم سجدے میں کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلی ہم کہتے ہیں سجدے کی حالت میں۔ پاک ہے میرا رب سب سے بلند، اعلی سب سے بلند، جیسے کبیر، اکبر، صغیر، اصغر، اسی طرح علی، اعلی، علی کا سپرلیٹو جو ہوگا اعلی ہوگا۔ سجدے کی حالت میں مکمل سپردگی کی ہے۔ اس میں بھی 4 باتیں ہیں، ان کو تصور اور احساس کے ساتھ دیکھیے۔ نمبر 1 اس کی پاکی، نمبر 2 اس کی ربوبیت، نمبر 3 اپنائیت سے کہ وہ میرا رب ہے، نمبر 4 اس کی بلندی کو۔ پہلے 3 کا ذکر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم میں ابھی میں نے کیا آپ کے سامنے۔ تو اعلیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اعلیٰ یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند، میں نیچا، اپنا سر زمین پر رکھے ہوئے اور اللہ عرش پر سب سے اوپر۔ یہ بندے کی سچی پوزیشن ہے۔ بندہ اللہ کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق اگر دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو انسان کے اندر 2 اہم چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 مثبت رویہ، یعنی کہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ۔
اور نمبر 2 شکر یعنی گریٹیٹیوڈ. اوپر شکر کا ذکر ہم نے کیا ابھی چند لمحات پہلے. ہماری نماز کا قیام الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور وَلَكَ الْحَمْدُ پر یعنی آپ تسبیح پر جا کر ختم ہوتا ہے. ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار تسبیح پڑھتے ہیں. نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے، سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم. اس کے ساتھ مختلف کلمات لگا کے اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے فکر کی خوب تربیت ہو. سبحان ربی میں کئی پہلو سے ہماری تربیت ہے جن کا ابھی میں نے ذکر کیا. تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ربی کہہ کر اپنائیت کے ساتھ، گویا ہم کہہ رہے ہوں کہ اے اللہ میں بالکل راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں. اگر آپ ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں گے تو ایسا مثبت رویہ، پازیٹیو ایٹیچیوڈ پیدا ہوگا جس کا 1% بھی موجودہ دور کے کامیابی کے ماہرین نہیں دے سکتے آپ کو. یاد رکھیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ. جو بھی حالات ہوں ان پر صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کیجیے. اسی میں کامیابی کا راز ہے. اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لائیے. دعا کیجیے، اے اللہ میری مدد کر تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو. میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا. احتساب میں یہ بات خیال رکھنی چاہیے کہ میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں اپنے رنگ پر، اپنے خد و خال پر، اپنے ناک پر، اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر، اپنے خاندان پر، اس موسم پر، موجودہ حالات پر. یہ احتساب کیجئے کہ میں کتنی بار شکایت کرتا ہوں اپنے رنگ پر، خد و خال پر، ناک، چہرے، جسم، خاندان اور موسم اور موجودہ حالات پر کتنی بار میں شکایت کرتا ہوں. اس پر اپنا احتساب کیجئے اور پھر دعا کیجئے کہ میری مدد کر یا اللہ کہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو. میں کبھی یہ نہ کہوں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. اور پھر پلان کیجئے، اس سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ انسانی غلطیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں. اس سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ انسانی غلطیوں کا بھی نتیجہ ہوتے ہیں. اس سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ بھی جو کچھ کرتا ہے مکمل کرتا ہے. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ انسانی غلطیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد تبلیغ کیجئے، اس پیغام کو پھیلائیں اور لوگوں تک پہنچائیں. لوگوں کو بتائیں کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں. اور آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور دعا یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.